بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ماہ مبارک کے جمعۃ المبارک کے صدقے سے اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے گھروں میں خوشیوں میں، عمر میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج کا یہ کلمہ طیبہ کا عمل ہے، کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے، اس کو لازمی کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن کریں گے تو آپ کی ہر نیک خواہشات حاجات پوری ہوگی۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کروں گی اور کلمہ طیبہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے اس طرح آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات، خواہشات، دعائیں، تمنائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ جی کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا ذکر سنائے جس کے ساتھ آپ کو یاد کیا کروں، اس کے ساتھ آپ سے مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، یہ ذکر تو آپ کے سب بندے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں ایسے ذکر کا مطالبہ کرتا ہوں جو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتویں آسمان زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا یہ ذکر عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت اس بندے کے ذکر کو اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی فضیلت ہے کلمہ طیبہ کی، تو پھر کیوں نہ ہم کلمہ طیبہ کا ذکر افضل دن میں کریں۔ اس کا ذکر تو، کلمے کا ذکر تو ہر وقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو جب ہم کلمہ طیبہ کا جمعۃ المبارک کے دن ذکر کریں گے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے افضل عبادت کر کے مانگیں گے، افضل تسبیح کر کے مانگیں گے، تو کبھی بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹے جائیں گے، کبھی بھی ہم خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل جمعۃ المبارک کے سارا دن کی فرض نمازوں میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو کرنے کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی دعا ہوگی، جو بھی خواہشات ہوگی، وہ ضرور پوری ہوگی۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جب صبح تہجد کے نفل پڑھنے ہیں، تب آپ نے تہجد کے نفل کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کر کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت، اپنی دعا مانگنی ہے۔ پھر ایسے ہی آپ نے یہی عمل پھر فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پھر سے آپ نے 100 مرتبہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور اپنی جو بھی حاجت ہوگی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ ایسے ہی پھر آپ نے جب ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے تو 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کر کے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ کے پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے بھی یہی عمل کرنا ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اپنے لیے خوشیاں مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے بیماری سے شفا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے کلمہ طیبہ کی برکت سے آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام نیک حاجات پوری فرمائے، نیک دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزوں کی جو بھی عبادت ہے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہم ادا کرتے ہیں، نماز نفل روزے، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے صدقے میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جمعۃ المبارک کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی تسبیح کرنی ہے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ درود و پاک کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اپنی حاجات منوانی ہے، اپنی دعائیں منوانی ہے، اللہ رب العزت سے بخشش مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ دونوں ذکر کی تسبیح، ایک درود و سلام کی اور ایک آپ کثرت سے آج جمعۃ المبارک کے دن کلمہ طیبہ کی تسبیح کریں گے، انشاءاللہ آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، آپ کی حاجت جو بھی ہوگی فوراً قبول ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو لازمی کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اپنے بہن بھائیوں میں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔